بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حسن شکری صاحب موجود ہیں. نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کا تعلق شکر سے ہے، گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، اور ایجوکیشن سے وابستہ ہیں. اس وقت شکر کالج میں پرنسپل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ان سے گفتگو ہر کئی موضوعات پہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایجوکیشن پہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے بات کی جائے کہ وہاں چونکہ بہت زیادہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے باقی ملک کے مقابلے میں، اور لوگوں کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے، بہت کیپیبل لوگ ہیں. لیکن آج ہم مختصر گفتگو کریں گے ٹورزم کے حوالے سے کہ لوگ گلگت بلتستان جانے کا رجحان جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال سے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں تو لوگ پہلے بھی رہے تھے لیکن اب یہ سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے شہر سے کوئی آدمی آتا ہے، کراچی سے، لاہور سے یا کسی اور شہر سے، فیملی کے ساتھ آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور اکیلا جاتا ہے تو اس کو کون سا روٹ اختیار کرنا چاہیے، کون سی گاڑیاں استعمال کرنی چاہیے. تھوڑی سی ہم اس پہ گفتگو کریں گے. جی شکریہ صاحب. شکریہ سجاد بھائی. آپ نے جو سوال کیا ٹورزم کے حوالے سے، تو یہ علاقہ ٹورزم کے حوالے سے ان ایکسپلورڈ ایریا تھا پہلے، سوائے فارنرز کے جو ٹریکرز ہیں یا ایکسپیڈیشن ٹیموں کے، یہاں کوئی نہیں آتا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہاں سڑکوں کا نہ ہونا، کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا. سڑک کافی حد تک خراب تھی، اور انفراسٹرکچر بھی اس حد تک ڈیولپ نہیں تھا کہ لوگ آئیں اور سکون سے وہ گھوم پھر کے جا سکیں. پی آئی کی فلائٹس تھیں لیکن وہ چھوٹے طیارے ہوتے تھے، ATR یا فوکر ٹائپ کے، وہ اتنے بڑے نہیں کرتے، وہ بار بار موسم وجہ سے فلائٹ بھی کینسل ہوتا رہتا. تو سیاحوں کے لیے یہ آنا جانا ایک مسئلہ تھا، اس وجہ سے سیاحت بوم نہیں کر سکے. لیکن ابھی پچھلے چند سالوں سے جب سے یہ قراقرم ہائی وے کے ساتھ شاہراہ بلتستان جو JSR کہلاتا ہے وہ بن گیا، اس کے بننے کے بعد اب آرام دہ بسیں بھی چل رہی ہیں، کوسٹرز بھی چل رہے ہیں، اور لوگ اپنی گاڑیاں لے کے، حتیٰ کہ موٹر سائیکلوں پہ بھی لوگ یہاں پنجاب سے اور جنوبی پنجاب سے، سندھ سے گاڑیاں لے کے آتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیس مل گئی آسانی سے اور آرام دہ سفر ہوا، اس وجہ سے بوم کر گیا. اور ایک اور وجہ پچھلے چند سالوں میں جو پچھلی گورنمنٹس آئی، اس میں ناردرن ایریا اسپیشلی گلگت بلتستان کو سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ تشریحی مہم کا حصہ بنایا. اس نے بھی لوگوں کا رجحان بڑھا دیا ہے کہ گلگت بلتستان جو ان ایکسپلورڈ ایریا ہے وہ جانا چاہیے، اس علاقے میں دیکھنا چاہیے، اور واقعی لوگ آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اگر فیملی لے کے آئیں. فیملی لے کے آنے والے اکثر بیشتر لوگ گروپ کی شکل میں بھی آتے ہیں، چھوٹی جو کوسٹر ٹائپ کے ہیں وہ ان میں بھر کے آتے ہیں، اور جن کی اپنی گاڑیاں ہوں وہ چھوٹی فیملی ہو تو کار میں بھی لوگ آتے رہتے ہیں. راستے میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی، کوئی ڈکیتی، چوری چکاری کا نہیں ہے، بڑے آرام دہ سفر ہے اور لوگ کوآپریٹو ہیں. پہلے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہوٹلنگ کا کاروبار اتنا نہیں تھا، وہاں رہنے کے لیے بھی ہوٹل اس ٹائپ کے نہیں تھے کہ لوگ اپنی پسند کے مطابق جگہ کا انتخاب کر سکیں. ابھی چند سالوں سے وہاں ہوٹل انڈسٹری بہت زیادہ پھل پھول رہی ہے، گیسٹ ہاؤسز بن گئے ہیں. گلگت سائڈ پہ بھی بہت زیادہ، ہنزا سائڈ پہ بھی، بلتستان سائڈ پہ بہت سارے گیسٹ ہاؤسز ایسے کھلے ہیں کہ جہاں پر آپ کمپیریٹیولی کم سے کم پیسے پہ بھی آرام سے رہ سکتے ہیں. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جو خوبصورتی ہے وہ نیچرل ہے، آرٹیفیشیل ٹائپ کی یعنی خوبصورتی نہیں ہے، نیچرل بیوٹی ہے. آپ جھیلیں دیکھیں، دریا دیکھیں، پہاڑ دیکھیں اور برفانی چوٹیاں دیکھیں، سب کے سب یوں سمجھو کہ ویجنیٹی ہے ان میں، تو لوگ اس نیچرل بیوٹی کو پسند کر کے آتے ہیں. ایک اور وجہ وہاں کے لوگوں کی حصے میزبانی جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے. آپ کو وہاں آ کر کوئی چیز گم بھی جائیں آپ کی کوئی چیز تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ گم گیا، جس کو مل جائے وہ لا کر اس بندے تک پہنچانے کی ذمہ داری وہ لوگ لیتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں جن میں لوگوں کے پرس گم ہو گئے، پیسے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مسجد میں جا کر اعلان کروایا کہ ایک بندے کا یہ پرس ہے، یہ چیز ہمیں ملی ہے،
یہ جس صاحب کا ہے وہ لے لیں. اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی وہ گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک بندے کا پرس فلان نام کا ہے وہ آ کے لے لیں یہاں سے ملے. تو وہاں اس طرح لوگوں کا اخلاص میزبانی کی جو ان کے اندر حص ہے وہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور ایک اور وجہ وہاں بہت زیادہ امن و امان کی فضا ہے. کسی کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی یا کوئی چور آئے گا, ڈاکو آئے گا, اس طرح کوئی خطرہ وہاں پہ نہیں ہے. آپ چاہے میدان میں جا کے رہیں, چاہے آپ ہوٹل میں جا کے رہیں, ایون کہیں جگہ نہیں ملتی تو لوگ آپ کو بخوشی اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں. اچھا, اسی پہ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ہمارے دوست احباب بھی گئے, کچھ تو ظاہر ہے کہ اپنے جاننے والوں کے گھروں پہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو ان کو بطور میزبان میں بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں. کچھ ایسے بھی گھر ہیں جو لوگوں نے اس کے لیے خاص طور پر مختص کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے جیسے پیئنگ گیسٹ کے طور پر, تو اس میں ان کو اس کی نسبت ایک تو ماحول نیچرل ملتا ہے, یعنی ہوٹل پہ جا کے یا شہر میں قیام کرنا, دوسرا ان کو آسانی رہتی ہے. تو اس طرح کے مواقع کتنے ہیں وہاں پہ؟ ہاں, یہ پیئنگ گیسٹ کا زیادہ تر رجحان ہمارے یہاں ہنزا میں ہے. ہنزا میں چونکہ یہ ٹرینڈ پہلے شروع ہو گیا اس لیے یہ ڈیولپ وہاں پہ ہوا ہے. البتہ بلتستان سائڈ پہ آپ کو ایسی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ آپ رات کے 10 سے لے کے 2 بجے تک 3 بجے تک آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رہائشی سہولت نہ ملے. یعنی اتنی اس وقت گیسٹ ہاؤسز ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, آپ کو 2000 سے لے کے 1000 سے لے کے 10,000 20,000 30,000 تک کے اپنی اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو ریزیڈنس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اگر کہیں نہ ملے تو وہاں یہ صورتحال ہے, کوئی اگر آپ رات کے وقت بازار میں گھوم رہے ہوں تو بہت سے وہاں کے مقامی افراد ہیں وہ آ کے سوال کرتے ہیں اب ہمارے مہمان ہیں, کوئی رہائش کا مسئلہ ہے تو آئیں آپ کو گھر لے چلتے ہیں, رات آپ گھر پہ گزاریں, ان کو چائے بھی پلائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے اور صبح آپ کو خداحافظ کہیں گے. اچھا, وہاں کی کون سی خصوصی ڈشز ہیں جو مطلب جو عام طور پر باقی شہروں میں دستیاب نہیں ہوتی؟ لوکل ڈشز میں زیادہ تر مشہور وہاا کے پرپو ہے. پرپو اچھا, یہ بناتے ہیں یہ بک ویٹ سے. اچھا, بک ویٹ بنیادی طور پہ سیکنڈ کراپ کے طور پہ وہاں کاشت کرتے ہیں اور اس وقت مارکیٹ میں 6 سے لے کے 700 روپے کلو کے حساب سے ملتی ہے. وہ اسپیشلی ڈائبٹیز مریضوں کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. اچھا, انتہائی لو کیلوری کی فوڈ ہے, آپ اس کو اس کی ڈشز مل جاتے ہیں پرپو کے نام سے. ایک ہوتی ہے جو کی روٹی اور ساگ, وہ لوکل ڈشز میں آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مارزن جو کہ پیسٹ ٹائپ کی بناتے ہیں, حلوہ ٹائپ کی, اور اس کے بیچ میں دیسی گھی ڈال کے آپ اس کو اس میں بھگو کے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈش ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلتی میں نام بول رہا ہوں اس کا, البتہ اس میں شنا زبان میں اس کو درم پھیٹی کہتے ہیں. درم پھیٹی. اور ہاں بلتی میں اس کو کہتے ہیں سبکھر کہتے ہیں. وہ میٹھی روٹی ہوتی ہے, اسے بناتے ہیں, اس کو دیسی گھی میں ڈبو کے اسے مکس کر کے کھاتے ہیں. کافی حد تک نیوٹریشیس بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے. یوں اس کے علاوہ ایک یہ نوڈلز ٹائپ کی لوکل ٹائپ کی ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلے. اچھا, جو سوپ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں پانی کی مقدار بھی ہوتی ہے, غذائیت بھی ہوتی ہے, تو مختلف ٹیسٹ کے وہ چیز بنتے ہیں. باقی فروٹ کے حوالے سے وہاں سب سے زیادہ خوبانی اخروٹ, اچھا یہ شہتوت, چیری, ملبری, ناشپاتی, سیب, یہ زیادہ تر مشہور فروٹس ہیں جو وہاں پر سیزن میں بہت زیادہ ملتا ہے, اور اس کے بعد اسٹور کیے ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہ چیزیں سب سے اہم چیز ہے, وہاں جو بھی چیز مل رہی ہے آپ کو آرگینک مل رہی ہے. اچھا, لیٹس سے کہ میں کراچی سے چل رہا ہوں, میں نے پلان بنایا, میرے ساتھ فیملی کے 5 لوگ ہیں, تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی گلگت بلتستان میں بلینک ہوں بالکل, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہے, مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ مجھے گلگت بلتستان جانا ہے. اس کے لیے شروع میں تو یہ تھا کہ وہاں سے کراچی سے آئیں, پنڈی سے آئیں, لوگ صرف وہاں آتے تھے, چاہے بائی بس آئیں بائی ایئر آئیں. ان 2 کی مینز اس وقت چل رہے ہیں. گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بھی ہے, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی ہے, اور چھوٹی کاریں بھی ہیں, اور پی آئی اے کے اور ایئر بلو کے طیارے ہیں. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ نے ہوٹل ڈھونڈنا ہوتا تھا.
لیکن اس وقت سوشل میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری سہولتیں ہیں. آپ کسی بھی جگہ کلک کر لیں تو آپ کو 20 ایسے ہوٹلس جو آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق مل جائیں گے, چاہے گیسٹ ہاؤس میں رہیں یا ہوٹلوں میں رہیں, اور آپ اس میں سے گھوم پھر کے اپنے انتخاب کے مطابق جہاں لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. تو دوسرا, آپ کو رہنمائی کے لیے یہ ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ کہ فلان جگہ کہاں پر ہے, فلان ہوٹل کہاں پہ ہے, تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا. لوگ لے جا کر آپ کو ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا کے بھی آتے ہیں. ٹرانسپورٹ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ ٹرانسپورٹ لوکل ٹرانسپورٹ بھی ہے. بہت سے لوگ یہاں سے گاڑیاں لے کے جاتے ہیں, تو گاڑی ساتھ لے جانے والے مرضی سے گھومتے ہیں. لیکن لوکل ٹرانسپورٹ جو ہائی الٹیچیوڈ پہ مثلاً دیوسائی ہے جو سب سے اونچی جگہ ہے, وہاں جانے کے لیے 4x4 گاڑیاں چاہیے. تو پراڈو ٹائپ کی گاڑیاں, یہ TZ, TX اور ہیوی قسم کی گاڑیاں وہاں مل جاتی ہیں جو 4x4 استعمال کرتے ہوئے اوپر بہت اونچائی پہ جاتے ہیں, اور اس کے لیے مناسب ریٹ بارگینیبل ہے, وہ کر کے پہنچاتے ہیں. اچھا, مجھے اگر فرض کریں کہ ایک ہفتے کے لیے جانا ہے, یعنی میں 5 دن میرے پاس ہیں, ایک ہفتے میں سے 2 دن تو چلے آنے جانے کے لگے, اب 5 دن میں مجھے اپنے بچوں کو میکسیمم جو پوائنٹس ہیں وہ دکھانے ہیں, تو مجھے کیا پلان کرنا چاہیے اور کون کون سی جگہ کو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ اب اس میں 2 اسپاٹس آتے ہیں. گلگت بلتستان میں گلگت جا کر لوگ زیادہ تر ہنزا کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہنزا جائیں گے تو کریم آباد, اس کے اندر وہ التت بلتت فورٹ وغیرہ ہیں پرانے قسم کے, وہاں لوگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد تھوڑا سا عطا آباد جھیل کی طرف چلے جاتے ہیں, جو چند سال پہلے پہاڑ ٹوٹ کے گرا اور دریا بند ہو گیا, جھیل بن گئی. عطا آباد جھیل. جی ہاں. اور کچھ لوگ وہاں سے آگے جا کر یہ سوس بارڈر تک چلے جاتے ہیں, پاک چائنا بارڈر پہ. اور گلگت کے اندر 2-3 اور پوائنٹس ہیں, جیسے کارگاہ نالہ ہو گیا, نلتر ہو گیا, اور غزر سائٹ ہو گئی. لیکن اگر بلتستان کی طرف آنا چاہیں تو وہاں سب سے پہلے آپ نے اسکردو اترنا ہے. اسکردو اتر کے وہاں سے اپنے لیے چاہے آپ کے دوست ہوں تو ان کے ساتھ لنک پیدا کر لیں یا ان کے گھروں میں رہیں, ادروائز ہوٹل میں رہنا چاہیں آپ ہوٹل میں رہ سکتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے, سب سے پہلے آپ کچورا لیک جائیں, شنگریلا جسے کہتے ہیں. شنگریلا صرف ایک جھیل کا نام ہے جہاں پر یہ شنگریلا ریزورٹ بنا ہوا ہے, اور اس کے سامنے ایک تبت موٹل ہے جھیل کے دائیں بائیں. اس سے آگے جائیں گے تو اپر کچورا لیک ہے, وہ بھی انتہائی خوبصورت جھیل ہے, آپ وہاں جائیں. اس سے آگے جائیں گے تو شغر تنگ کی طرف یہ سکھ ایک نالا آتا ہے, وہ بھی ٹورسٹ پوائنٹ ہے. وہاں سے واپس آئیں گے تو ستپارا جھیل ہے جو دیوسائی پلین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے, لوگ وہاں بھی جاتے ہیں, وہاں پر بھی کیمپنگ کرتے ہیں. اور اس سے آگے آپ بڑھنا چاہیں تو دیوسائی پلین ہے, وہاں جائیں گے تو تقریباً دن بھر آپ وہاں گھومیں گے, ختم نہیں ہوگا, اور اتنی خوبصورت جگہ شاید ہی کہیں پہ ہو. لیکن وہاں رات ٹھہرنا مشکل ہے, ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے فیملی کو لے کے, پھر واپس اپنے ہوٹل تک آتے ہیں. وہاں سے پھر آپ آگے نکلیں تو ایک دن آپ کا ٹرپ لگے گا کھرمنگ سائٹ, جہاں ایک منٹوں کا واٹر فال ہے, وہاں 3-4 گھنٹے گزار لیں. اس کے بعد خپلو کی طرف آئیں تو خپلو میں 2-3 ایسے پوائنٹس ہیں, جیسے سوگا جھیل ایک ہے, بہت انتہائی خوبصورت جھیل ہے. ایک فورٹ سرینا فورٹ ہے خپلو میں, وہ بہت پرانا محل ہے, وہاں جائیں. وہاں سے واپس آ کر پھر اسکردو میں آرام کریں. اگلے دن آپ جائیں شگر کی طرف, جو کیٹو کے گیٹ وے کہلاتا ہے. شگر جائیں گے تو سب سے پہلے شگر کی ابتدا میں آپ کو سرفراز شگر کولڈ ڈیزرٹ ہے, جہاں پر ہر سال ایک دفعہ ریلی ہوتی ہے انٹرنیشنل بیس پہ, کولڈ ڈیزرٹ ریلی. وہاں سے آپ آگے جائیں گے تو سرینا فورٹ پیلیس ہے, جو شگر کے سابق راجاؤں کا پرانا محل تھا, جو اس وقت ایک CSP نے اون کیا اور خان فاؤنڈیشن کے تھرو سرینا ہوٹل میں تبدیل کیا ہے. وہ بہت خوبصورت جگہ ہے. اس کے بعد آپ جائیں گے آگے تو بلائنڈ لیک ایک جگہ ہے, جس کو لوکل زبان میں جربسو کہتے ہیں, اور ترجمہ بلائنڈ لیک ہے. وہاں ٹورسٹ کا پوائنٹ ہے, وہاں کچھ ہوٹلز بھی بنے ہوئے ہیں. ادھر سے آپ آگے بڑھیں گے تو کیٹو کی طرف جائیں گے تو 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں. بعض لوگ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں تو کیٹو کی طرف نکلتے ہیں, اور بعض آگے ارندو کی طرف نکلتے ہیں. تو گرم چشمے 2-3 ہیں درمیان میں, تو لوگ جہاں وہاں جا کے نہاتے ہیں, ٹائم پاس کر لیتے ہیں اور لیجر ٹائم وہاں گزارتے ہیں. پھر واپس آ کر اسکردو قیام کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنے ہفتے کا ٹائم گزارنے کے بعد بھی شاپنگ وپنگ کر کے پھر واپس بائی روڈ آنا چاہیں یا بائی ایئر آنا چاہیں.
اچھا اسٹے ہمیں اسکردو کو ہی پوائنٹ بنانا اسکردو کو پوائنٹ بنانا تاکہ وہاں سے آپ دیگر ویلیز میں بھی آ جا سکیں. اور اس کے علاوہ اسکردو کے اندر کتپنا لیک ہے, اس کے علاوہ کولڈ ڈیزرٹ, نائٹ ڈیزرٹ کے نام سے ایک جگہ ہے. وہاں پر آپ کو عجیب چیزیں, دریا بھی وہیں ایک ساتھ ملے گی, ڈیزرٹ بھی ملے گا, پہاڑ بھی ملے گا, اور ساتھ میں اس کے اوپر برفانی چوٹیاں بھی ملیں گی. یعنی یہ سب کنٹراسٹ آپ کو ایک جگہ کہیں نظر نہیں آئے گا. اچھا ایک یہ سوال ذہن میں لوگوں کے آتا ہے کہ جیسے ٹیمپریچر کو لے کر کہ جی وہاں پہ, مطلب میں بھی کئی بار پلان کرتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں شاید وہ سیزن نکل گیا ہے, کئی سال سے میں بھی پلان کر رہا ہوں. تو لوگوں کو ایک تو یہ کہ کس سیزن میں جانا چاہیے اور کیا انتظام ساتھ لے کے جانا چاہیے, یعنی گرم کپڑے اگر فرض کریں کہ لے کے جانے تو کیا کیا لے کے جائیں, اور اگر نہیں لے کے جا سکے تو وہاں کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے وہ یہ چیزیں مل جائیں ان کو. اس حوالے سے ڈاؤن کنٹری کے دوستوں کے لیے اپنی چوائس پہ ہے. اگر وہ یہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے جانا چاہتے ہیں, گرمی سے باغ کے بہتر موسم کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو مئی سے لے کے اگست کے اینڈ تک بہترین موسم ہے وہاں پہ. وہاں دن میں جب دھوپ صاف نکلے ہوں تو تپش ہوتی ہے, کیونکہ دست وغیرہ نہیں ہے تو بالکل تیز دھوپ پڑتی ہے. لیکن جو ہی دھوپ ڈھل جاتی ہے آپ کو ٹھنڈا کا احساس ہوتا ہے. تو اس کے لیے لازماً یہاں سے جاتے ہوئے گرم بنیان یا ایک طرح کا کوٹ وہ ساتھ رکھیں. اس سے یہ ہوگا جب سردی کا احساس ہو آپ نے فوراً پہن لیا, ادروائز جو ہی گرمی لگے آپ نے اس کو اتار دیا. بعض لوگ یہاں سے آتے ہیں ٹھنڈ دیکھنے کے لیے, وہ لوگ تو ظاہر ہے پھر -10 سے لے کے 20 ڈگری سینٹی گریڈ کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہ ستمبر کے بعد آتے ہیں, نومبر, دسمبر, جنوری میں وہاں لوگ آتے ہیں. پھر تو وہ فلی گرم کپڑے پہن کے, اوور کوٹ پہن کے اور سلیپنگ بیگز لے کے آ جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے گرمی حاصل کریں اور باہر جا کر سردی کا مزہ لے لیں. اچھا جولائی اگست میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ وغیرہ کا نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلے جب روڈ بن رہا تھا اس کو کافی خرابیاں تھیں, لیکن ابھی لینڈ سلائڈنگ اتنی نہیں ہے. تاہم جن علاقوں کو FWA نے کام شروع کر کے بنایا ہے وہاں پر ایک خامی یہ رکھی ہے, وہ جو ہیوی بلاسٹنگ کرنے کے بعد پہاڑوں کو لوز کیا ہے کافی حد تک. وہ جو لوز راکس ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی سے پلان کر کے خطرناک بورڈرز کو اتار لیں. ایسے نہیں کہ تو کبھی کبھار بارڈر آتے ہیں نیچے روڈ پہ اور گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے بلاک رہنے کے بعد روڈ کھل جاتا ہے. لیکن مطلب کوئی تشویش کی بات نہیں, تشویش کی بات نہیں ہے. سڑک گلگت سے اسکردو تک 3 گھنٹے کا سفر راستہ, پہلے وہ 6.5 گھنٹے کا راستہ تھا. اچھا ایک آخری سوال یہ کہ مطلب آپ وہاں پہ گئے اور آپ انجوائے بھی کیا آپ نے اور وہاں کے لوگوں کی محبتیں بھی سمیٹ کے آئے, تو آتے وقت مطلب دوست احباب کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں وہاں کے سوینئرز جو لے کے آئیں تاکہ بعد میں یہ افسوس نہ ہو گیا یار وہ ہم تو آ گئے لیکن یہ چیز نہیں لا سکے وہاں سے؟ وہاں کی سب سے مشہور چیز تو خوبانی ہے, خشک خوبانی. اس سیزن میں جائیں گے تو آپ کو چیری ہو گیا, خوبانی, شہتوت اتنے فریش ایبنڈنٹ مل جائے گا آپ کو, قیمت نہیں ملنا. آپ درخت پہ چڑھیں, خود اتار لیں, خود کھائیں, کوئی منع نہیں کرے گا. اچھا جی ہاں. اور واپسی پہ اگر ساتھ لے آنا ہو تو خشک فروٹس میں آپ کو خوبانی, گری, بادام کا تیل, بادام کی گری, اور اس کے علاوہ یہ چیری تازہ بھی مل جاتی ہے اور خشک کی بھی مل جاتی ہے, اس کے جام اور جلیز ٹائپ کی مل جاتی ہیں. اور بہت سے لوگ وہاں کے خالص سلاجی جو ہڈیوں کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ خرید کے لے آتے ہیں, اور کشمش بھی لے آتے ہیں, زرشک لے آتے ہیں. اس طرح فروٹ مختلف قسم کے, اخروٹ وغیرہ بھی بہترین کوالٹی کے وہاں مل جاتے ہیں جو لے کے آ جاتے ہیں. اور مقامی شال وغیرہ بھی بنتے ہیں, ٹوپیاں ہوتی ہیں, وہ بھی اپنے دوستوں کے لیے لے کے آتے ہیں. آخر میں ایک جملہ آپ اپنی زبان میں, بلتی زبان میں کہہ دیں کہ ہم آپ کو گلگت بلتستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں گلگت بلتستان شاف لئی ریشز دے یہاں شوق شک زرت سرنگ مسوں اجو. تھینک یو ویری مچ.